آج میں آپ کو ایسی باتیں بتانے لگا ہوں جو کہ آپ نے سنا تو ہے لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ مچھلی پانی میں ہی پیدا ہوتی ہے، اسے کیا معلوم کہ یوں پانی میں رہنا ڈوب کر مرنے کا باعث ہے۔ جنات آگ کے بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ آگ جسم کو جلا دیتی ہے۔ اسی طرح کیڑے مکوڑے زیر زمین رہتے ہیں، وہ بھی بے خبر ہیں کہ زیر زمین مردے دفن کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم برائی کے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ یہی نہیں ہوتا کہ اچھائی کی سفارشات کیا ہوتی ہیں۔ آج کل زیادہ تر بچوں کی پرورش ٹیلی ویژن اور بے لگام موبائل فون کے سامنے ہو رہی ہے۔ آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ جب ابتدا میں ہم نے ڈرامے دیکھنا شروع کیے تھے تب ہمیں بیوی اور بہنوں بیٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے ڈرامے کے کئی مراحل پر ناگواری محسوس ہوتی تھی، لیکن آج کسی صابن کے اشتہار میں جب آنکھوں کے عین سامنے ایک نیم برہنہ عورت کو نہاتے ہوئے جسم پر صابن لگاتے دکھایا جاتا ہے تو جنبش بھی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ گندے جوہر کے حشرات کی طرح غلیظ پانی میں رہ کر ہم پاکیزگی کے اطراف بھول چکے ہیں۔ آج فلمی انداز کے نیم برہنہ لباس جب ہم اپنی معصوم بچیوں کو پہناتے ہیں تو در حقیقت ہم اس ناری ماحول کی طرف انہیں لے جا رہے ہیں جو جسم کو جلا دیتے ہیں۔ یونیورسٹی میں بیٹوں کا لڑکیوں کے ساتھ مل بیٹھنا اب والدین کو بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ ہم مینڈک کی طرح گرم پانی میں خود کو ڈھالتے جا رہے ہیں۔ تہذیب جو کسی مذہب اور خطے کا لباس ہوتی ہے، اسے ہم تاریخ کی کتابوں میں بند کرتے جا رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین سے لے کر شادی بیاہ اور منگنی کی تقاریب تک ہم جس ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ماحول کل تک ہمارے آباء و اجداد کے سامنے حد درجہ قابل نفرت تھا۔ اپنے آپ کو دیکھو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ اس آگ سے جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ شرم و حیا جو مسلمان کے لیے کئی برائیوں کے خلاف ایک ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں ہم یہ ڈھال پھینک تو نہیں بیٹھے، کہیں ہم وہ بیج تو نہیں بو رہے جس کی جڑیں کل کو ہماری عمارت ہی اکھاڑ پھینکیں گی۔ ایک چھوٹی سی کوشش اپنی آنکھیں کھولنے کی،